بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ساتھیو، آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان یہ ہے کہ دنیا کے وہ کون سے 5 چالاک اور ذہین ترین جانور ہیں۔ ہمارے آج اس کی لسٹ میں پہلے نمبر پہ جو جانور آتا ہے ہم اس کو کہتے ہیں کیلیفورنین اسکویرل، یعنی کہ کیلیفورنیا میں پائی جانے والی گلہری۔ اس چھوٹے سے جانور کو بہت بڑے مسائل کا سامنا ہمیشہ سے رہا ہے، اور امریکہ میں کیلیفورنیا، مغربی اوریگون اور مغرب نیواڈا کے جنگلات اور قریبی گھنی چراگاہوں میں اس کا مسکن ہے۔ اب گلہریوں کے لیے پتھریلے علاقے اور گہری وادیاں دونوں ایک ہی جیسی ہوتی ہیں، ان میں کوئی خاص فرق نہیں ہوتا ان کے نزدیک، لیکن ان کے گھر کھلے ہونے کی وجہ سے انہیں ہمیشہ شکار ہونے کا بڑا خطرہ رہتا ہے۔ اور ایک ان کا جانی دشمن ہے جن کو گلہریوں سے اللہ واسطے کا بیر ہے، اور وہ ہے ریٹل سنیک۔ ریٹل سنیک ایک ایسا سانپ ہے جو اپنے شکار کو سونگھ کے پہنچتا ہے، یعنی کہ اس کے سونگھنے کی حس اتنی زیادہ ہے کہ یہ سونگھنے کے حص سے شکار کا پیچھا کرتا ہے، اور اس وقت تک پیچھا کرتا ہے جب تک شکار یہ کر نہیں لیتا، اس وقت تک یہ چین سے نہیں بیٹھتا۔ لیکن کیلیفورنین اسکویرل نے اپنے دشمن سے بچنے کے لیے بہت ہی نادر اور نایاب ایک طریقہ اپنایا ہے۔ اس کا طریقہ بڑا ہی چالاک ہے۔ اس نے کیا کیا ہے، آپ دیکھتے ہوں گے کہ سانپ کی جب کھال کنچلی جب کچھ عرصہ ہو جائے تو وہ ایکسپائر ہو جاتے، سانپ اپنی کنچلی کو، اپنی کھال کو اتار دیتا ہے کیونکہ اس کی نئی کھال آ جاتی ہے۔ تو جو کھال وہ اتار کے پھینکتا ہے، یہ گلہریاں وہ کھال کو بھگو کے اس کے لیکوڈ کو اپنے جسم پر مل لیتی ہیں، اور جسم پر ملنے سے یہ اپنی جو ان کی باڈی کی سمیل ہوتی ہے اس سے کنورٹ ہو کے ریٹل سنیک کی باڈی سمیل میں یہ کنورٹ ہو جاتی ہیں، لہٰذا ریٹل سنیک ان تک پہنچنے میں ناکام رہتا ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ یہ عمل گلہریوں کو نسل در نسل ملا ہے، اور اس طرح کی شکار کی وجہ سے ریٹل سنیک سے ہمیشہ کے لیے خطرے سے بچی رہتی ہیں۔ تو جناب، آج ہماری لسٹ پہ دوسرے نمبر پہ آتا ہے مشہور و معروف جانور زیبرا۔ تحقیق یہ ثابت کرتی ہے کہ زیبرا کے جھنڈ اکثر اکٹھے چلتے ہیں، اور ان کی دھاروں میں سے ایک ایموشن ڈیزل کا سراب پیدا ہوتا ہے۔ اب زیبرا کے جسم پہ دھاریاں کیوں ہوتی ہیں، یہ تو قدرت کا کمال ہے، لیکن ہم آپ کو ایک بڑی نادر اور نایاب ایک انفارمیشن آپ کو دے دیں کہ یاد رکھیں کہ جیسے انسانوں کے فنگر پرنٹ دنیا میں ایک جیسے نہیں ہوتے، اس طرح پوری دنیا میں لاکھوں کروڑوں زیبرا کے اندر میں سے ایک زیبرا کے دوسرے کے زیبرا کے ساتھ جو دھاریاں ہوتی ہیں، جو ان کے جسم پہ سفید اور کالی لکیریں ہوتی ہیں، وہ آپس میں میچ نہیں کرتی۔ اب جو ماہرین ہیں ان کے، وہ کافی ٹائم سے پریشانی کا شکار اس طرح ہیں، وہ اس بات پہ اختلاف کرتے ہیں کہ یہ جو زیبرا ہے یہ کیموفلیج نہیں کر سکتا۔ اب اس تحقیق کے جو سب سے بڑے 2 ماہرین ہیں جن کی اس کے اوپر بہت بڑی ریسرچ ہے، اس میں سے ایک بندہ چارلس ڈارون ہے اور دوسرا الفریڈ رسل ہے۔ جدید تحقیق کے بعد یہ کہتے ہیں کہ یہ دھاریاں ایسے کیموفلاج کا کام کرتی ہیں جس کے ذریعے یہ بھاگتے ہوئے اپنے دشمنوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دھوکہ کیسے دے سکتے ہیں؟ تو دھوکہ جناب نظروں کا دھوکہ ہوتا ہے۔ سیاہ اور سفید رنگ ایسے رنگ ہوتے ہیں جن کو اگر آپس میں ملایا جائے تو دماغ کے ساتھ کئی کھیل کھیلے جا سکتے ہیں، اور نظروں کا دھوکہ اس میں عام بات ہے۔ اب یونیورسٹی آف برسٹل کے ڈاکٹر مارٹن باؤ چیتے اور شیر کے نظر پر مطالعہ کرتے آ رہے ہیں، یعنی کہ ان کا بینائی کو پڑھنا بڑے ٹائم سے ایک ان کا ٹاپک ہے، اور وہ کہتے ہیں مجھے اس میں بہت دلچسپی ہے، اور وہ ایک دھاریوں والے زیبرے کی شکاری کی آنکھوں پر اس کا کیا اثر ہوتا ہے وہ بتاتے ہیں کہ اصل میں ان دھاریوں سے شکاریوں کو ویگن ویل الویژن کے ذریعے بیوقوف بنایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے سامنے کوئی پہیے جیسی تیز چیز حرکت کرتی ہے تو دماغ اس کو سمجھنے کے لیے آسان بنا لیتا ہے، یعنی کہ اس طرح کے عمل میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ کے سامنے پلیٹ فارم پہ بلٹ ٹرین بہت تیزی کے ساتھ گزرتی ہے اور آپ کی نظر میں وسعت نہیں ہے تو آپ یہ اندازہ نہیں کر پاتے کہ ٹرین آ رہی ہے کہ ٹرین جا رہی ہے، لہٰذا اس سارے معاملات کو موشن ڈیزل کا نام دیا گیا ہے۔ اور زیبرا اسی بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جس وقت شکار اس کے پیچھے بھاگتا ہے تو بہت سارے زیبرا کے اندر شکاری کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ زیبرا مشرق کی طرف جا رہا ہے کہ مغرب کی طرف جا رہا ہے،
اور اسی بیچ میں زیبران کو دھوکہ دے کے امون بھاگنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو دوستو آج ہماری لسٹ میں تیسرے نمبر پہ آتی ہے کٹل فش۔ اب کٹل مچھلی جو ہے ان کو اپنے آپ کو شکار سے بچانے کے لیے کہیں چھپنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی آڑ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کا طریقہ بہت اعلیٰ اللہ نے دیا ہے کہ یہ جس جگہ پہ ہوتی ہیں، اگر کسی پتھر کے قریب ہیں، اگر کسی سبزے کے قریب ہیں، جیسی اپنے دشمن کو دیکھتی ہیں لمحوں کے اندر یہ اس کلر کے اندر اپنے آپ کو انوالو کر لیتی ہیں، اور شکاری ان کو نہیں پہچان سکتا کہ یہ کوئی چارہ پڑا ہوا ہے یا یہ کوئی پتھر ہے، یہ اس کے ساتھ اپنے آپ کو کیموفلیج کر لیتی ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ سائنس یہ کہتی ہے کہ ان کی چمڑی کے سب سے باہر والی تہہ میں دبے ہوئے کرومیٹوفور نامی چھوٹے اعضاء ہوتے ہیں۔ جیسے کٹل میں مچھلی حرکت کرتی ہے تو ہر ایک کرومیٹوفور کو دماغ سے پٹھوں کے ذریعے کھینچا جا سکتا ہے، جو ایک نقطے کی صورت میں رنگ دار دائرے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس طرح ایک وقت میں کروڑوں کرومیٹوفورس کام کرتے ہیں اور یہ اپنے آپ کو اس رنگ کے اندر ڈھال لیتی ہے جو اس کے ارد گرد کا کلر ہوتا ہے۔ یہ تمام چالیں ہیں تو حیران کن، لیکن حیرت کی بات ہے کہ مچھلی اپنے طور پر کوئی رنگ نہیں دیکھ سکتی، لیکن باہر کے ماحول کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ سکتی ہے۔ اور آج ہماری لسٹ میں چوتھے نمبر پہ جس جانور کا ذکر ہوتا ہے، اس جانور کو کہتے ہیں افریقن لائن۔ اچھا، اگر کوئی جانور دیکھنے میں شیر لگے تو باقی بھی اس کو شیر ہی سمجھیں گے، ہو سکتا ہے آپ بھی یہی سوچیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ جیسا آپ سمجھ رہے ہیں ویسا ہی ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ بوٹسوانا کے اوکانگو ڈیلٹا کے علاقے میں چند ایسی شیرنیاں رہتی ہیں جن کی گھنی چال اور بال اور شیر کی طرح گرجدار دھاڑ مخالفوں کو اکثر مغالطے میں ڈال دیتی ہے۔ اچھا، ان غیر معمولی شیرنیوں میں سے ایک میموری ہے جو کہ دیکھنے اور سننے میں بالکل شیر تو لگتی ہیں، لیکن قطعی طور پر یہ شیرنیاں ہوتی ہیں۔ چار اور بالوں والی شیرنیوں کی طرح یہ مانا جاتا ہے کہ ان میں جینز کی تبدیلی کی وجہ سے ہارمون میں کچھ اونچ نیچ پائی جاتی ہے، اس وجہ سے یہ دیکھنے میں نر شیر کی طرح معلوم ہوتی ہیں۔ شیروں میں نر ہی اپنے علاقے کا دفاع مخالفوں میں سے کرتے ہیں، جس پر تمام جتھے کا انحصار ہوتا ہے، کیونکہ نر ہی ہر چیز کی مخالف کی حفاظت سے بچاؤ کرتا ہے، قبضہ ہونے کی صورت میں یہ دفاع کرتا ہے۔ لیکن اب اس جتھے کی غلط فہمی سے یہ اپنا علاقہ بڑھا سکتی ہیں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ ان شیرنیوں نے اپنی بقا کے لیے اپنے آپ کو اس روپ میں ڈھال لیا ہے۔ اور ہماری آج کی لسٹ میں پانچویں نمبر پہ جو جانور آتا ہے اس کو ہم یہ کہتے ہیں اورکڈ مینٹس۔ اورکڈ مینٹس ایک چھوٹا سا ایک آپ کہیں کہ انسیکٹ ہے، اور یہ ملائیشیا کے جنگلات میں بہت بڑی وافر مقدار میں پایا جاتا ہے۔ اس کا کلر خوبصورت ہوتا ہے اور اس کی عموماً خوراک جو ہے پھول اور پتے وغیرہ ہوتے ہیں، لیکن اس کو بھی شکار ہونے کا بہت ڈر رہتا ہے، اور بہت سے شکاری اس کو ترنے والا سمجھتے ہیں، لہٰذا یہ اپنے آپ کو شکاری کے جبڑوں سے بچانے کے لیے خطرے کا احساس ہوتے ہی اس پھول یا اس پودے کی ٹہنی کے ساتھ اپنے آپ کو ایسا کیموفلیج کر لیتا ہے کہ دیکھنے والوں کو یہی لگتا ہے کہ یہ پھول یا اس ٹہنی کا کوئی حصہ ہے۔ اب اورکڈ مینٹس نے اپنے پورے جسم کو خوبصورت اور پورے فیب بیس میں ڈھک رکھا ہے، پھول کی مانند روپ اختیار کر کے اپنی تیز نظر اور مہلک ضرب کے ساتھ یہ مینٹس دنیا کے چالاک اور خطرناک ترین شکاریوں میں سے ایک ہے۔ لیکن اس کی بدنصیبی یہ ہے کہ 1 سے 2 دن کے بعد اس کو کھانے کے لیے حرکت کرنی پڑتی ہے، اور جو شکاری اس کی طاق میں بیٹھا ہوتا ہے اس کی حرکت ہونے پر فوراً اس پہ قابو پا لیتا ہے۔ اس طرح یہ چالاک ہوشیار ہونے کے باوجود بھی بدنصیبی سے شکار ہو جاتا ہے، اور اس کا مسکن انتہائی خوبصورت حسین پھولوں کے پاس ہوتا ہے۔ جو کیڑے مکوڑے، شہد کی مکھیاں پھولوں کا رس چوسنے کے لیے قریب پہنچتی ہیں وہ اس کا شکار بن جاتی ہیں، اور یہ اپنے آپ کو اتنی خوبصورتی کے ساتھ کیموفلیج کر کے بالکل وہاں اتنا خوشنما بنا کے پیش کرتا ہے کہ جیسی کو کیڑا آ کے اس پھول پر بیٹھتا ہے سمجھ لو اس کی غذا کا بندوبست ہو گیا۔ تو دوستو، آج کے 5 جانوروں کا ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کائنڈلی ہمبل ریکویسٹ، اگر آپ کو اچھی لگے تو اس کو شیئر کر دیجیے گا۔
انشاءاللہ اگلے کسی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ سے ملتا ہوں. تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ.